نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ چلنے والا چلتا رہے گا، کیونکہ میرے امام نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تکلیف تو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ نثار تیری چہل پہل ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی۔ بار بار یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، بھائی آپ مروجہ طریقے کو جو نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے پہ میلاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، اہل البیت کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، تو شرم کم کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہے آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو آج جو 12 ربیع الاول ہوئی ہے وہ ہے ٹیوزڈے کے دن، یعنی منگل کے دن ہوئی ہے۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے روزہ رکھنا، وہ پیر کا روزہ رکھنا ثابت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر ویک میں جو ہے منڈے کا روزہ رکھا، اس لیے رکھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن پیدائش ہوئی۔ انہوں نے سالانہ یعنی تاریخ کو نہیں منایا، دن کو منایا، اس دن پہ جو ہے روزہ رکھ کے آپ کو امت کو دکھا دیا کہ اس دن روزہ رکھنا آپ کے لیے سنت عمل ہوگا۔ تو باقی جو معاملات جو دنیا میں ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ معاملات سارے پیش آ رہے ہیں، اور بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم ثابت تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ خوشیاں اس طرح منائیں گے، لائٹس وغیرہ لگا کے، جلسے جلوس کر کے، تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک اور چیز وہ کہتے ہیں، ایک جملہ بہت زیادہ ان کے اندر سے پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں کو نہیں مناتے، یعنی کہ ان بدعات کے اندر وہ شامل نہیں ہیں، ان کو یہ ٹارگٹ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ 12 ربیع الاول کا کیا معاملہ ہے اور اس کو کس طرح منانا چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے منانا جائز ہوگا، اور وہ جو جملے ہیں ان لوگوں کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ تو چند ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ چلنے والا چلتا رہے گا، کیونکہ میرے امام نے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تکلیف تو ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ نثار تیری چہل پہل ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی۔ اور پھر تو دوستو آپ کے سامنے میں نے یہ موقف آپ کے سامنے رکھ دیا، سارے جو کس طرح کے یہ جملات بولتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہیں اس کے اوپر آپ اس دن کو منا سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مطابق جو نہیں منا رہا وہ ابلیس ہے۔
تو اس طرح کے یہ آپ کے سامنے کانسیپٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے اوپر انجینئر صاحب کا کیا موقف ہے, تھوڑا سا چھوٹا سا کلپ لیتے ہیں, اس کے بعد پوری ویڈیو سنیں گے. تو سن لیں. بار بار یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, بھائی آپ مروجہ طریقے کو جو نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے پہ میلاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں. تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفائے راشدین کو, صحابہ کرام کو, اہل البیت کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں. نعوذ باللہ. تو شرم کم کا. تو آپ کیوں سو دوستو آپ کے سامنے میں نے یہ کلپس بتا دیا. اب انجینئر صاحب کا پورا کلپ سنتے ہیں, اس کے اوپر کس طرح ہمیں اس دن کو منانا چاہیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح جائز ہوگا. تو آپ کے سامنے پوری کلپ رکھوں گا اس حوالے سے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کرینے میلاد بنے ہوئے ہیں. آپ اگر ایک امت جو ہے وہ کھانے نازل ہونے پہ جو ہے عید منا رہی ہے, تو ہم نبی کے نزول پہ عید نہ منائیں؟ ضرور منائیں, لیکن اس طریقے پر منائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی الاسلام نے جشن قرآن بھی منایا ہے, جشن میلاد بھی منایا ہے, ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منایا ہے پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ سنت طریقہ ہے, اس طریقے کے اوپر آپ منائیں. ہم کہتے ہیں آپ عید بھی لفظ بولنا چاہتے ہیں ضرور, آنری طور پر عید کا لفظ بولنا چاہتے ہیں ضرور بولیں, لیکن اس عید کو ان عیدوں کے ساتھ مکس نہ کرے جو عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے, اور یقیناً کوئی کرتا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں, جس طرح کہ جمعے کا دن بھی بخاری مسلم میں آیا کہ عید کا دن ہے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوم عرفہ کو بھی عید کا دن سمجھتے تھے, یعنی خوشی کا دن, بار بار لوٹ کر آنے والا دن. تو اسی طریقے سے منڈے کا جو دن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے, اس کی آپ خوشی منائیں اور اس طریقے پہ منائیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی اس طریقے پہ منانی ہے جو آج سے 800 سال پہلے شروع ہوا, تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان سے پہلے کے جو 600 سال کے مسلمان تھے کیا وہ بڑے عاشقان رسول تھے, یا ایک مملوک سلطنت کا بادشاہ جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک بادشاہ ہو گزرا ہے ملک المظفر, اس نے یہ مروجہ جو میلاد والا معاملہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع کیا. 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے بمطابق 1233 عیسوی. آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023 بمطابق 7 ربیع الاول 1445 ہجری. تو یہ 800 سال پہلے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہے. پھر اسے گود لیا اصل میں سلطنت عثمانیہ نے 1588 عیسوی کے اندر. آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 500 سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی تھی. اس کے بعد سے پھر یہ تھرو آؤٹ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا. اسی وجہ سے حرمین میں بھی میلاد کے جلسے جلوس ہوتے تھے, اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ میلاد کے جلوس بھی نکلتے تھے. وہی ہم کہتے ہیں کہ جو میلاد کے جلوس نکالا کرتے تھے ان سے بھی پہلے جو 600 سال تک کسی نے تو یہ کام نہیں کیا. ان کی اگر آپ کو قدر نہیں ہے اور بعد والے لوگوں کی قدر ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور پھر بار بار یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, بھائی آپ مروجہ طریقے کو جو نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے پہ میلاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں. تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفائے راشدین کو, صحابہ کرام کو, اہل البیت کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں. تو شرم کم کا. سر یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے کہ جو جماعت جس نے اس ملک میں صحابہ کرام کا اہل بیت کا دفاع کیا ہے اور ہم نے جانیں تک گوائی ہیں اس معاملے میں, اور ایک بڑی تحریک موجود ہے ہماری اہل سنت والی. زیادتی والی بات کر رہے ہیں ہم. موجودہ جو اکابرین ہیں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں علامہ نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو آپ ڈائریکٹ صحابہ کرام کی طرف ہمیں گستاخ ڈکلیئر کرنے میں تلے ہوئے ہیں. جب آپ مروجہ طریقہ نہ ڈاؤٹ کرنے پر باقیوں کو ابلیس کہہ رہے ہیں, اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ کوئی پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے, تو مجھے بتائیں اہل سنت میں سے کون ہے جو پیر کے روزے کا قائل نہیں ہے؟ کیا اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیر کا روزہ نہیں ہے, یا دیوبند کہتے ہیں؟ یہ ابلیس پھر کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ ابلیس اسی کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے طریقے پہ میلاد نہیں مناتا. اور اگر یہ اعلانیہ کہہ دے کہ اس سے مراد
अहले हदीस और देवबंद नहीं है तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये उन्हीं को इब्लीस कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखे ना, आपके जो भी मिलाद का लफ्ज है या मिलाद का मामला है, ये हमारे बनाने के बाद भी आपने मिलाद पर डिस्कशन क्यों शुरू की है? इससे पहले मिलाद पे कोई बात ही नहीं करता था, ना ये हदीस बताई जाती थी जो आप बता रहे हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मुझ पे वही नाज़िल हुई, इसी दिन में पैदा हुआ। तो मिलाद तो हमने शुरू किया, उसके बाद आपके मामला इस पे तरफ आए ना? नहीं, हम तो शुरू से ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक ताल्लुक है अहले हदीस का या देवबंद का, तो वो खुद जिम्मेदार है। देवबंद भी मिलाद के कायल थे, इनके बड़े बुजुर्ग अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उन्होंने बाकायदा मिलाद के हवाले से लिखा है कि हम क़याम ताज़ीमी को जायज़ नहीं समझते मिलाद के मौका पर, बाकी तो जो मुरवजा तरीका है उसमें से कई चीज़ें वो भी करते हैं, वो कायल हैं। और हम तो ये समझते हैं कि इस बात पे इजमाए उम्मत है कि रबीउल अव्वल के महीने में जो भी जुमे के खुतबे हों वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद से मुतल्लिक, आपकी सीरत से मुतल्लिक होने चाहिए। बाकी ये कहना कि जी हमारी वजह से ये मिलाद जिंदा है, तो भाई यही बात तो शिया भी करते हैं। शिया कहते हैं अगर हमने वाक़या करबला को गोद न लिया होता तो अहले सुन्नत ने कभी भी आलुल बैत का जिक्र नहीं करना था। तो अगर उनके इस एतराज के ऊपर बरेलवी ये मानने के लिए तैयार है कि ये शिया का एतराज बिल्कुल ठीक है कि चूंकि उन्होंने करबला को इतना हाईलाइट किया है मुहर्रम के दिनों में कि मजबूरन इन्हें भी शान हुसैन बयान करनी पड़ी और यजीद को कंडेम करना पड़ा, तो ठीक है हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन उधर ये क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमारी तो किताबें बता रही थी, हम तो अहले बैत के मानने वाले हैं। तो भाई हमारी भी किताबें बता रही थी, हम मुस्लिम शरीफ के मानने वाले हैं। ये कैसा हो सकता है कि मुस्लिम शरीफ में कोई हदीस है नबी इस्लाम की और हम उसका इनकार कर दें? हमारा इख्तिलाफ सिर्फ मुरव्वजा तरीके के ऊपर है, मिलाद मनाने के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया इस हवाले से। उन्होंने आपको बता दिया जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया हमें किस तरह मनाना है उस दिन को, तो उस तरह आप शरीयत के ताबे रह के इस दिन को मनाएं, अपनी तरफ से ईजाद करदा चीज़ों में आप ना मनाएं और किसी को टारगेट इस तरह के जुमले बोल के ना करें कि सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। ये टारगेट कर रहे होते हैं वहाबी जिनको कहा जाता है, ये वहाबी जिनको कहते हैं, ये उनको टारगेट कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और कुरान और हदीस की रोशनी में चलना चाहिए। बाकी सारे मामला जो कुरान और हदीस से हट के जो किए गए हैं वो दीन में इजाफ़ा किया गया है और ये सारे बिदअत अमल में शामिल होंगे कि वो आपको बताते हैं कि इससे सवाब मिलेगा, आप जुलूस में निकल जाएं, जलसों में निकल जाएं, आपको सवाब मिलेगा। बल्कि सिवाय इसके जो है मस्जिद के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बयानात होने चाहिए और रोज़े के हवाले से ज़्यादा तरगीब देनी चाहिए और रोज़ा इस दिन रखना चाहिए। तो हर मंडे के दिन एवरी वीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे और इस दिन को आप मना सकते हैं, इस तरह खुशी मना सकते हैं रोज़ा रख के आप। और इस तरह के मामलात के अंदर बाकी चीज़ों से, बाकी खुराफात जो हैं उनसे बचना चाहिए और कुरान को समझ के पढ़ेंगे, सारी डिटेल्स आपको पता चलती चली जाएंगी और हिदायत आपको हासिल होती चली जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिये में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू रहनुमा।